الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول، حسب سابق اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ، اور وہ قادر مطلق جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے اور غفار بھی ہے، اور شاکرن علیمہ قدردان بھی ہے، شکر کرنے والوں کا قدردان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی قدردان ہے؟ صرف بات اتنی ہے جو اکثر میں کہتا ہوں، روز کہتا ہوں، کہ ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ ہماری جتنی بہار ہے ساری کی ساری اللہ کے فضل سے ہے، اور جب اس کا فضل ہے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کون سا وقت لگتا ہے؟ ایک تو وہ زبان سے ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، عادت بنا لیں
وہ جب عادت بن جائے گی تو پھر تکلیف بھی ہوگی تو شکر ادا کرو گے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔ یقین کریں آپ، قرآن مجید میں اتنی مثالیں بڑی بڑی ہیں، اگر وہ مثالیں آپ کو دینا شروع کر دوں تو میرا سبق رہ جاتا ہے۔ لہذا اشارہ ہے کہ قرآن مجید سے جب آپ جڑ جائیں گے، اللہ پاک آپ کو اس کے ساتھ لگا دے گا، تو پھر آپ کو انشاءاللہ کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج کا جو سبق ہے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کا 11واں نمبر ہے، سپارہ 12 ہے، آیات جو ہیں وہ ہیں 71، 72 اور 73، 3 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ویسے تو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ پورا رکوع پڑھنے والا ہوتا ہے، اگر وقت مل جائے آپ کو تو پورے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اس کے اندر اتنے معانی و مفاہیم ہیں کہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں اس سے۔ ہاں، یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ قرآن بندے کو قریب کر لیتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ ایک تو وہ قاری صاحب ہوتے ہیں نا، جو ہم جن کو قاری صاحب کہتے ہیں، جو تلاوت فرماتے ہیں۔ عربی زبان میں قاری ہر پڑھنے والے کو کہتے ہیں، ہر پڑھنے والا قاری ہے۔ اور اس لیے یہ اخبار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا تھا قارئین کرام، یہ جمع ہے قارئین، قاری کی، کوئی بھی پڑھنے والا ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ وہ قاری صاحب وہ ہیں جو قرآن کریم کو تجوید و قراء سے پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک جس کو یہ عطا کر دے، یقین کریں آپ، بہت بڑی نعمت ہے قرآن کریم کو قراءت سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا۔ اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اٹ سیلف ان پہ لعنت کرتا ہے کہ میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو۔ کوئی بھی بہانہ ہو، ہمارا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو اقرأ القرآن بلحون العرب کہا اللہ کے پاک پیغمبر نے، کہ قرآن کریم کو لحن عرب میں پڑھو، پنجابی میں، سندھی میں، ہندی میں جو ہم پڑھتے ہیں نا طرزیں لگا کر، وہ نہیں ہے۔ عربی میں اترا ہے تو عربی لحن ہوگا۔ بہرحال پھر چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سپارہ ہے 12واں، سورت کا نمبر ہے 11واں، 11 اور آیات ہیں 71، 72 اور 73۔ پس منظر یہ ہے، بڑا لمبا پس منظر ہے اس کا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پورے رکوع کا ترجمہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کل باری آ جائے اس میں، لیکن آج کی جتنی بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے، ہو سکتا ہے کل میں یہی بیان رکھوں سیدنا لوط علیہ السلام کا، بہت ضروری ہے۔ جب اس کی قوم نے اس کو پریشان کیا، اللہ کا نبی تھا، اتنا پریشان کیا کہ تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ بی بی سارہ ہیں۔ سارہ، ان کو سارہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی، یہودی عیسائی بھی، تو نام تھا ان کا سائرہ، عربی زبان میں سیرہ، اس کو ہیبرو وغیرہ میں کہتے ہیں۔
خاتون تھی پاک باز، نیک، اور اتنی نیک تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا خود کہ اے میرے محبوب پیغمبر اس کی دلجوئی کرنا۔ یہ لیول تھا ان کا، حالانکہ آپ کی چچا ذات تھی وہ، بھائی جو خون کی گرمی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی وہی بی بی سارہ میں بھی تھی، لیکن اللہ کریم نے اس کو کیسے ہینڈل فرمایا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کہا کہ پیار کرنا ہے آپ نے ان سے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واقعی پیار کا حق ادا کر دیا، پیار کا حق ادا کر دیا۔ وہ پاس کھڑی ہوئی تھی، ایک دن پہلے کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، یہ لوط کی قوم نے بہت پریشان کر رکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو، آپ ان کو اپنے پاس نہیں بلا لیتے؟ چونکہ یہ چچا بیٹے تھے، چچا کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، بسا اوقات تاریخ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے بندے کا، قریبی رشتہ دار تھے، آپ ان کو گھر بلا لو۔ اور مجھے لگتا ہے جو اطوار و چلن ہیں اس قوم کے، لوط علیہ السلام کی قوم کے، وہ بڑے خطرناک ہیں، کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ بی بی سارہ دیکھو، اندازہ کریں آپ کہ اللہ کی نیک بندی کے دل میں اللہ کیسے بات ڈالتا ہے، اور اللہ جس پہ راضی ہو جائے، اللہ جس پہ مہربان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر جب اللہ مہربان ہوا تھا تو کیا فرمایا تھا اللہ نے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ وہی تو نبی کو ہوتی ہے نا، تو آپ نبی نہیں تھی تو اس کا الہام ترجمہ کریں گے ہم، لفظ تو وہی کا ہی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو الہام کیا انہوں نے۔ اور باقی واقعہ آپ سارا سن چکے ہیں، یہ آگے آ جائے گا سبق میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ گئے، انسانی شکل میں، بالکل پیور انسان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اچھا، بعض کاریگر بڑے یہاں عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں کہ جی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو پہچان جاتے ان کو، نہیں، یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ وہ مہمان نواز تھا اور اس کے سامنے انسان بیٹھے تھے، فرشتے نہیں بیٹھے تھے۔ جو تقاضا انسانیت کا، بشریت کا تھا وہ پورا کیا انہوں نے۔ بالکل خوبصورت نوجوان آگے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم آئے ہیں، مہمان ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کا گوشت بھون کر ان کے آگے رکھا اور کہا کھاؤ۔ اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، میں کاریگر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ فرشتے تھے تو بتا دیتے ہم فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں کھاتے جب تک ہم قیمت ادا نہ کر لیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ نہیں، وہ انسان کی شکل میں تھے تو انسانی تقاضے پورے کر رہے تھے۔ کیا کہا انہوں نے کہ جب تک ہم کھانے کے پیسے نہ ادا کر لیں ہمیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کھانے کی قیمت ادا کر دو، کھانے کی قیمت ادا کر دو۔ تو ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے کہا کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن لیں یہ باتیں، یہ ہیں باتیں یاد رکھنے والی۔ ہمارے جد امجد ملت اسلامیہ کے بانی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
کہا کہ اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو اور الحمدللہ پہ ختم کرو، یہی اس کھانے کی قیمت ہے۔ اب جب قیمت بتا دی تو حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل کی طرف دیکھا، کہا میکائیل دیکھ رہے ہو اس بندہ خدا کو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اللہ نے جو اسے دوست بنایا نا، اس کا حق بنتا تھا۔ اللہ پاک نے جو خلیل کہا ہے، خلیل بنایا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ لیول دیکھ ان کی محبت کا، ان کے پیار کا، اللہ کے ساتھ جڑے ہونے کا۔ کیا کہا ہمیں کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو اور الحمدللہ رب العالمین پہ ختم کرو، یہ اس کھانے کی قیمت ہے۔ اب فرشتے مجبور ہو گئے، چونکہ اب کو بہانہ نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے پھر آگ کو اپنی اصلیت ظاہر کر دی کہ جی ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب دینے آئے ہیں، اور آپ کے گھر پہلے اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اطلاع بھی کر دیں اور آپ کو بشارت بھی دے دیں۔ بیک وقت دونوں کام کرنے آئے ہیں۔ یہاں پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ، بی بی سارا پاس کھڑی تھی تو وہ مسکرائی، ہنسی، اور ان کو بات یاد آ گئی کہ کل میں نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم لوط کو بلا لو، مجھے لگتا ہے کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ یہ ہیں انبیاء کی بیویاں۔ اللہ جب اپنے انبیاء کا انتخاب کرتا ہے تو پھر ان کے گھروں میں بھی پاکیزہ عورتیں ڈالتا ہے، پاکیزہ عورتیں ڈالتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں کسی نبی کی بیوی پر الزام لگ جائے تو اس کی برات کا اعلان بھی اللہ خود کرتا ہے، اور سورہ نور آپ کے سامنے ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا لوگوں نے، کاریگر لوگوں نے، تو پھر اس کی صفائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ کہ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو گواہی کس نے دی؟ پھر اللہ نے دی۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے نبی کی بیویوں سے کہا کہ اے امہات المومنین، اگر تم چاہو تو نبی کی موجودگی میں الگ ہو سکتی ہو، طلاق لے سکتی ہو، لیکن اگر ان کی موجودگی میں اللہ کا نبی میں نے واپس بلا لیا اور تم ان کے نکاح میں رہیں تو پھر قیامت تک تم کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہمیشہ کے لیے ماں، ہمیشہ کے لیے بنا دیا تمہیں، اور کوئی ماں سے نکاح نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عقل کے اندھوں کے لیے بھی ہے، عقل کے اندھوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن جو بیان کرتا ہے اس کو سمجھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ ان کی موجودگی میں اگر الگ ہونا چاہو تو ہو جاؤ، اور اگر رہ گئی تو پھر تم ماں رہو گی قیامت تک، پھر تم نکاح نہیں کر سکتی چونکہ وہ تمہاری اولاد ہے۔ تو پھر نبی باپ ہوا نا۔ اگر اللہ یہ فرمائے کہ تم امہات المومنین ہو تو پھر نبی روحانی باپ ہوا نا۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے مطلب کم ظرف لوگ، کمینے لوگ بھی اپنی اولاد کے لیے جان مارتے ہیں، تو کیا خیال ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو بیویاں ہیں؟ آگے آیت آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ بھی۔ لوگ تو بلا وجہ گڈے باندھتے رہتے ہیں نا، بغیر علم کے۔ اللہ جانتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے وہ، نہ اپنے جذبات کو دین سمجھتے ہیں، اپنے خیالات کو دین سمجھتے ہیں، اپنی جو جذباتی وابستگی ہے کسی سے اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ دین وہ نہیں ہے، دین یہ ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو بی بی صبا ہنس پڑی۔ جب وہ ہنسی تو فرشتے نے کہا مائی صبا آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ آپ نہ ہنسیں، پتہ ہے آپ کو کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں
اس کا نام اسحاق ہوگا، اور سن تیری زندگی میں تیرا پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، بیٹا بھی ہوگا اور پوتا بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اب وہ خاتون پریشان ہو گئی۔ کیوں پریشان ہو گئی؟ وہ خود کہتی ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ سکہ بند باتیں جو قرآن میں لکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مائی صاحبہ نے فرمایا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ مائی صاحبہ نے فرمایا میں بچہ جنوں گی؟ ہائے ہائے ہائے، ہوتی نا عورتوں کی عادت، ہائے ہائے عجیب، مطلب یہ عجیب بات ہے، وہ میں بچہ جنوں گی، انا عجوز، میں 90 سال کی، بعض مفسرین لکھا کہ 100 سال کی تھی، اور حضرت ابراہیم کی عمر اگر 100 کی مانے تو جب یہ 100 کی ہیں تو وہ 120 سال تھے، 20-30 بس برے تھے ان سے۔ یعنی کہا ھذا بعلی شیخا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور بندہ میرا بھی بوڑھا ہو گیا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، یہ ہمیں بچہ ہوگا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ مائی صاحبہ نے فرشتوں کی طرف سے بشارت سن کر ہاتھ بھی رکھا، یہ آگے آتا ہے اس پر، آگے بھی آتا ہے، ہاتھ رکھا انہوں نے، مجھے بچہ ہوگا، پریشان ہو گئی۔ اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90 سال تک بھی بچے کی امید ہو سکتی ہے، چونکہ بی بی سارہ نے 90 سال کی عمر میں بچہ جنا ہے۔ اس لیے انتظار جو ہے نا وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ بعد میں بات کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اب یہ لفظ انہوں نے اونچا کہا، بی بی سارہ نے بڑا اونچا یہ کہا، فرشتوں نے سن لیا، کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اے بی بی سارہ تو اللہ کے حکم میں تعجب کر رہی ہے؟ کیوں کہا انہوں نے؟ من امر اللہ، اللہ کے امر میں۔ اللہ کا امر کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کو بنانے کا تو کن کہتا ہے، امر ہے یہ۔ روح کیا چیز ہے؟ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ اس لیے تو کوششیں کرنے کے باوجود ہم پکڑ نہیں سکے روح کو، وہ تو حکم ربی ہے۔ جب اللہ اپنا حکم اٹھا لیتا ہے تو وہ اٹھانے کا حکم نظر تھوڑی آتا ہے، نہیں آتا نظر ہمیں، اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، بی بی تو اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو اے اہل بیت۔ کیا کہا اللہ نے؟ اہل بیت۔ کس کو کہا اللہ نے؟ نبی کی بیوی کو۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کا لفظ آیا ہے نا، وہ نبی کی بیویوں کے لیے آیا ہے، انبیاء کی بیویوں کے لیے آیا ہے، امہات المؤمنین کے لیے آیا ہے، باقی تبع اہل بیت ہیں۔ یہ قرآن ہے ہمارا، ہمارے جذباتی نعروں سے دین نہیں بنتا کہ جی میری جذباتی وابستگی ہے، نا، قرآن آپ کی جذبات سے نہیں، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ نبی کی بیویاں،
22वें सिपारे में भी बात ہے تو نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی تھی. وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بی بی فاطمہ کو، سیدنا علی پاک کو اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چادر ڈالی اوپر، چادر بی بی ام سلمہ کے گھر میں، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو نے میری بیویوں کو اہل بیت بنایا، میں ان بچوں کو اہل بیت بنا رہا. بات سمجھ میں میری؟ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ طوطا گاریاں نہیں ہیں جو آج کل میڈیا پہ چل رہی ہیں، جذباتی وابستگی، جذباتی باتیں. تم نے یہ لفظ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، تو یوں کہہ دیا تو یہاں کہہ دیا. قرآن سیکھو بھائی، قرآن. تو بی بی ام سلمہ جن کے گھر میں تھے، انہوں نے چادر اٹھائی اور سر اندر کر لیا. فرمایا یا رسول اللہ میں، آپ فرمایا انکی علی خیر، انکی علی خیر، انکی علی خیر. 3 مرتبہ نبی نے کہا اے ام سلمہ تو پہلے سے خیر میں ہے، تجھے تو میرا مالک اہل بیت کہہ چکا ہے، میں تو ان کے لیے درخواست کر رہا ہوں. تو دوستو کبھی غور کرنا بیٹھ کے، جن کو اللہ نے اہل بیت کہا اور جن کو نبی نے اہل بیت بنوایا، کوئی فرق تو ہوگا. اب آپ سید کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سب کے عزتیں ختم ہو گئی؟ نہیں، ان کی عزت اپنی ہے. بی بی فاطمہ سید پاک جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہے نبی پاک کا، کوئی شک نہیں. حسین سرکار حسین سے کوئی شک نہیں، جسم ہے ایک، کوئی شک نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کا انکار کر دیں جن کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ تم قیامت تک کے لیے امت کی ماں ہو. میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، ہمارے جذبات نے نہیں بنایا ان کو. میرے رب نے کہا ہے کہ نبی اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. اس لیے تمہارے بعض مفسرین جو درویش لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار بڑی سوچنے والی بات ہے. وہ کہتے ہیں سوچنے والی بات ہے. کیا کہتے ہیں کہ وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی جس کا خامد زندہ ہو. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، میں مثال دے رہا ہوں، ایسے مثالیں بڑی ہیں، آپ کو تب کئی لوگ ابھی میرے خلاف ہو جائیں گے اگر میں صحیح مثالیں دے دوں. آپ کو چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، ان کی بیوی سے حضرت علی پاک نے نکاح کر لیا. محمد بن ابی بکر چھوٹے بچے تھے، وہ حضرت علی کے گھر میں پلے ہیں. محمد بن ابی بکر کس نے شادی کی؟ علی پاک نے. کس کی بیوی تھی؟ ابو بکر صدیق کی. کر لیتے تھے وہ. تو اللہ کریم نے کہا نا، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ نکاح نہیں کر سکتی. تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں عقل مندو سوچو، اس کا معنی یہ کہ نبی زندہ ہے تبھی تو اللہ نے منع کیا ہے. اگر نبی فوت ہو گیا ہوتا تو انسان ہے، یہ انسانیت ناطے کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن رب نے خود منع کر دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ ماں ہے تمہاری. تو کیا خیال ہے، ماں کی توہین کرتے رہو جائز ہے؟ ماں کے بارے میں بدتمیزی کرتے رہو کسی کی محبت میں آ کے اور قرآن کو بھول جاؤ. اور اب یہ میرا جذباتی وابستگی ہے. او بھائی، اپنے جذبات کی وابستگی کو اپنے تک رکھ، اپنے دل میں رکھ، اور قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو بیان کر. قرآن میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ برکت ہو، رحمت ہو اے اہل بیت. بی بی سارہ کو اہل بیت اللہ کہہ رہا ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کو سمجھو. فرمایا کہ انہ حمید مجید، اللہ بڑی بزرگی والا، بڑا برکت والا ہے. تو حضرت بی بی سارہ نے جب یہ تعجب کیا تو فرشتوں نے تعجب کا جواب دیا کہ اے اہل بیت، اے اہل بیت ابراہیم، تیری شان یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے بیٹا بھی دے گا اور بیٹے کے پیچھے تجھے پوتا بھی دکھائے گا.
اور بھی روایت ہے بڑی، وہ میں درگزر کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. بہت خوبصورت باتیں ہیں. یقین کریں آپ تفسیریں پڑھیں نا آپ، تو جو سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو بتائیں، پھر صحابہ کرام نے تابعین کو بتائیں، تابعین نے تبع تابعین کو بتائیں. یہ اسکیل ہے. ہم مار کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کوئی بندہ اہل قرآن بن گیا آگے چلتا ہی نہیں، وہ حدیث کی طرف جاتا ہی نہیں. کوئی اہل حدیث ہو گیا وہ تابعین کی طرف جاتا ہی نہیں. کوئی یہاں آ کے اٹک گیا کہ جی بس حسن بصری تک میں ٹھیک ہوں جی، آگے نہیں جاؤں گا. نہیں، یہ پورا اسکیل کراس کرنا پڑے گا. نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو اسکیل نبی نے مقرر کیا تھا، یہ لیول ہے یہ زندگی کا. اس لیے جب کبھی کوئی بات سنا کرو تو یہ چرب زبان میڈیائی مبلغین کے پیچھے نہ چلا کرو. اٹھو اور ان چاروں لیول کو دیکھو، اللہ کا نبی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی عادات و اطوار کیا تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھیں. سرکار نے فرمایا ان کی زندگی میری ہی زندگی ہے، ان کا زمانہ میرا ہی زمانہ ہے. تو نبی تو یہ کہے کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور میرے جیسے کم بخت لوگ 2-4 کتاب پڑھنے کے بعد، تھوڑی عربی بول لینے کے بعد سعودیہ سے، خیر وہ سعودیہ کا تو رستہ ویسے ہی ہمارا بند ہو رہا ہے تھوڑے دنوں میں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 4 لفظ عربی کے بولنے سے وہ یہ سمجھتے کہ بس ہمیں حدیث کافی ہے. نہیں بھائی نہیں، آگے چلو. تابعین نے جو پڑھا تھا صحابہ سے، انہوں نے کیا پڑھا تھا اور کیا زندگی میں کام کیے تھے، تبع تابعین نے کیا کام کیے تھے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ امام جعفر صادق کون تھے، یہ سفیان ثوری کون تھے، یہ حسن بصری کون تھے، یہ سعید ابن مسیب کون تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے کوئی تابعین تھا، کوئی تبع تابعین تھا. ان کی باتیں غلط نہیں ہیں. سعید ابن مسیب کو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ میں تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کا جی میں بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ تیری روزی حلال کی نہیں ہے، تو میں جیتے جی اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا. سیدھا ہی کہہ دیا اس کو. غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، میں دیکھ لوں گا. اٹھا کے بند کر دیا، مارا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی میں بٹھایا. لیکن بابا جی نے اقرار نہیں کیا، بلکہ کیا کیا بابا جی نے، سعید ابن مسیب نے. یہ تابعین کیا، آپ کیا جانتے ہو تابعین کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے ایک اپنے طالب علم کو بلایا، پوچھا یار تو 4 دن پڑھنے نہیں آیا؟ کہا حضرت وہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، مسافر ہوں نا، بس اس کے تجہیز و تکفین اور غم میں کو 10 دن گزر گیا، میں نہیں آ سکا. تو فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور مسافر ہوں، اب اللہ ہی جانتا ہے میرا کیا حال ہوگا. کہنے لگا شام کو آ جانا، میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا اپنی بیٹی سے. جس رشتے کو خلیفہ کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اس بیٹی کا نکاح ایک درویش سے کر دیا. ان کو کہتے ہیں تابعین. پڑھو زندگی ان کی یار، ہمیں سمجھ آئے کہ زندگی کیا چیز ہے، ہمیں سمجھ آئے کہ صحابہ نے کیا کیا تھا، تابعین نے کیا کیا تھا، تبع تابعین نے کیا کیا تھا. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی بی بی سارہ، یہ آپ کی چچا زاد تھی. اللہ پاک نے کہا کہ ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی دلجوئی کیا کر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی دلجوئی کی ہے. اس کی بڑی انشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، وقت ملا تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. دوستو، بھائیو، عزیزو، اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ. کیوں؟ جب یہ آیات پڑھو گے نا تو لا محالہ پڑھو گے کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہوا، یہ کیوں فرشتے آئے تھے ان کے پاس، یہ کیوں وہ آ کر کے بشارتیں دے کر گئے ہیں، کیوں بی بی صاحبہ نے ناک پہ ہاتھ رکھا تھا کہ مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ ساری باتیں قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے. دوستو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی نصیب فرما، اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. یہ کرونا وبا ہے یا بیماری ہے یا تیری آزمائش ہے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی تو مغفرت کر دے. الہ العالمین آنے والی ہماری زندگی باوقار اور با عزت اور با مراد کر دے. آمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔